اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ فخریہ پر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر اپنے شیخ حضرت خواجہ اسرار الحق چشتی نظامی فخری کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں سے کچھ گولڈن اسپیکٹس آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جب ہم اسلام کی تاریخ کا ایک گہرا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی سنت کے جامع عاملین، ان کی سنت پہ چلنے والے صحابہ اکرام ہیں، اور صحابہ اکرام کے بعد تابعی تبع تابعین اور بزرگان دین صوفیہ اکرام ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں بڑے اکابر اولیاء جن میں حضرت داتا علی حجویری، حضرت غوث پاک، حضرت بابا صاحب، حضرت امام غزالی اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہی میں موجود ہیں۔ طریقت کے 4 بڑے سلاسل چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سہروردیہ سلسلے کے پائنیئر ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ہستی کا نام نہیں، ایک ادارے کا، ایک سسٹم کا، ایک انسٹیٹیوٹ کا نام ہے۔ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں ان کے شیخ کے حوالے سے پیش کروں گا۔ آپ کے شیخ کا نام حضرت نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور طریقت کی تعلیم حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شیخ حضرت نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی، جو آپ کے چچا بھی ہیں۔ فقہ اور علم الادب آپ نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت سے حاصل کیا، جیسا کہ میں آپ کے پہلے بھی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ یہ ایک ہستی نہیں، پورے سسٹم کا ایک نظام کا نام ہے۔ آپ کے انسٹیٹیوٹ کی یہ اسٹرینتھ تھی کہ وقت کے خلیفہ نے آپ کو شیخ الاسلام کا لقب آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ کو شیخ الشیوخ بھی کہا جاتا ہے، ماسٹر آف دا ماسٹرز۔ آپ نے 14 سال کی عمر میں اپنے تمام علوم ظاہرہ مکمل کیے، جس میں علم الحدیث، علم القرآن، منطق اور تمام وہ علم جو قرآن و حدیث کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی دین اور دنیا کی خدمت میں صرف کی۔ علم کے حوالے سے جو کام آپ نے مسلم امہ کے لیے کیا، اس کے کچھ ایگزامپلز پہلے اکابر اولیاء سے میں دیتا ہوں، جیسے کہ بک آپ نے سنا ہوگا کشف المحجوب حضرت داتا علی حجویری کی۔ یہ ایک کمپلیٹ ٹیکسٹ ہے صوفیزم کا، جو کہ سالک کو اینڈ ٹو اینڈ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح بک ہے حضرت غوث پاک کی غنیۃ الطالبین، اسی طرح بک ہے امام غزالی کی کیمیائے سعادت۔ یہ وہ سلیبس ہے جو ایک سالک کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے عوارف المعارف، جس کے ٹوٹل 63 چیپٹرز ہیں۔ یہ کتاب بھی ایک سالک کو اینڈ ٹو اینڈ مدد کرتی ہے، ایک کمپلیٹ سلیبس ایک سالک کے لیے طریقت میں کیسے چلا جائے، کیسے آگے بڑھا جائے، کون سے آداب اختیار کیے جائیں، وہ یہ سب سکھاتی ہے کتاب۔ اور کتاب کا بڑا حصہ جو ہے احادیث پر مبنی ہے، اور جو بقیہ حصہ ہے وہ اکابر صوفیہ اکرام کے واقعات پر مبنی ہے۔ ایک اہم نقطہ جو کہ ہماری سوسائٹی میں آج مسکنسیپشن جس کا شکار ہے، وہ ایک صوفی کی پرسنالٹی، ایک درویش کی اینٹی اس کی پرسنالٹی ہے۔ آج کے دور حاضر میں صوفی اور درویش کو صرف جنگلات میں رہنے والا، چلا کرنے والا، ذکر اذکار کرنے والا اور تزکیہ نفس کی تعلیم دینے والا سمجھا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوفی کا کوئی سوشل امپیکٹ نہیں، اس کی کوئی سوشل انگیجمنٹ نہیں، اس کی کوئی سوشل انفلوئنس نہیں۔ جب ہم ذات شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف نظر کرتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل برعکس ہے۔ اٹ از انٹائرلی اپوزٹ ٹو وٹ وی ہیو بین ٹولڈ۔ آپ مسلم اسٹیٹس کے 2 مسلم اسٹیٹس کا جو رولرز ہیں وہ آپ کے پاس ایز اے حاضر ہوتے تھے آپ کی ایڈوائس کے لیے۔ اس کی انٹینسٹی کو ذرا سمجھیے کہ نہ ہی کہ قرب الہی کے جو طالب علم ہیں وہ صرف آپ کے پاس حاضر نہیں ہو رہے، کوئی دنیاوی مسائل کے لیے لوگ حاضر نہیں ہو رہے، اس کے علاوہ اسٹیٹس کے رولرز آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں اپنے مسائل کے لیے، اور اسٹیٹ کو کیسے چلانا ہے، اس میں کیا چیز بہتری ہے جو مسلم امہ کے لیے اسٹیٹ میں کی جائے جو بہتری کا باعث بنے۔ آپ ایز این ایمبیسڈر رہے، ماڈریٹر رہے بٹوین 2 اسٹیٹس، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سوشل امپیکٹ کتنا تھا، آپ کی سوشل انفلوئنس اسٹیٹ لیول پر کتنی تھی۔
کہ صرف قرب الہی، ایک مدرسہ چلانا، قرب الہی کے سالکین کو راہ حق دکھانا، اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کے معاملات کو بھی دیکھنا، یہ آپ کی سوشل کیپیسٹی بتاتا ہے۔ تو اس سے پاس ظاہر ہوتا ہے کہ صوفی ان سب ایلیمنٹس کا ایک کلمینیشن ہے، جس میں ایکڈیمکس بھی ہے، تھیولوجی بھی ہے، لا بھی ہے، موریلٹی بھی ہے۔ اور یہ کہنا بالکل جائز ہوگا کہ پچھلے 1000 یا 800 سالوں میں جو مسلم امہ نے جو عروج سیلیبریٹ کیا ہے، جو انجوائے کیا ہے، اس کے پیچھے صوفیہ اکرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ صوفی کہا ہی اس شخصیت کو جاتا ہے جو سوسائٹی کو ڈیلیور کرتا ہے۔ صوفی از the one personality who delivers to the society۔ اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی زندگی کے کچھ گولڈن ایسپیکٹس جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انہوں نے سوسائٹی کو ڈیلیور کیا ہے، ناٹ اونلی بائی بکس بٹ بائی ہز پریکٹیکل ایکشنس، جیسا کہ اسٹیٹس کی ایڈوائزری، رولرز جیسے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ اب جب عبادات کا ذکر کریں تو بہت سے اکابر اولیاء امت کے جو معمولات ہیں اس کو دیکھیں، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے ان کے معمولات کو دیکھیں تو آپ سارا دن خدمت خلق میں مشغول رہتے اور تبلیغ دین کیا کرتے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی آپ مشغول حق ہوتے، مراقب ہوتے۔ اس کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کچھ حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کی طبیعت میں ذوق سما تھا۔ چونکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت میں شوق سما نہیں ہے، ذوق سما نہیں ہے، تو ادب مہمان میں آپ نے اس کو ارینج کیا، محفل سما کا انعقاد کیا اور مہمانوں کے لیے محفل سما شروع کروائی۔ جسی طرح محفل سما شروع ہوتی ہے، آپ کا حجرہ پاس ہی ہوتا ہے کمرے میں، آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور مراقب ہو جاتے ہیں۔ صبح مہمانوں نے سوچا کہ اب حضرت سے پوچھ لیا جائے، چونکہ حجرہ ان کا پاس ہی تھا، تو پوچھیں کوئی ان کی عبادت میں کوئی خلل تو نہیں آیا ہمارے سما کی وجہ سے، کوئی پریشانی تو درپیش نہ آئی ان کو۔ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال پوچھا کہ حضور آپ کو ہمارے سما سے کوئی مسئلہ یا عذر تو پیش نہ آیا، آپ نے اس پہ جواب دیا کہ مجھے تو سما کی آواز ہی نہ آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ قرب الہی میں، عشق الہی میں اس طرح سے مستغرق ہوئے، اس طرح سے قرب الہی کا غلبہ، عشق الہی کا غلبہ آپ پہ ہوا تو آپ کو دوسری کسی چیز کا علم ہی نہ رہا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک صوفی، ایک کمپلیٹ صوفی ایک پرسنالٹی نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اور ایک انسٹیٹیوٹ آگے پرسنالٹیز تو نکالتا ہے، لیکن اچھا انسٹیٹیوٹ، اسٹرانگ انسٹیٹیوٹ وہی ہے جو آگے انسٹیٹیوٹ بنائے۔ جیسے کہ آپ کے کچھ مریدین میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کروں گا، وہ شخصیات جو کہ ایک پرسنالٹی تو ہیں، ہستی تو ہیں، لیکن ایک انسٹیٹیوٹ بھی ہے اپنی پرسنالٹی میں، وہ ایک کمپلیٹ ادارہ ہیں۔ پہلی ہستی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، حضرت غوث حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ملتان میں آ کے تصرف کیا۔ دوسری ہستیاں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 7 شریف میں آ کے تصرف کیا۔ تیسری ہستی ہیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ذرا سوچئے کہ آج بھی لوگ ان کی شاعری سے متاثر ہیں، ان کی کتاب گلستان بوستان کو پڑھتے ہیں، ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں، کتنی لینگویجز میں ٹرانسلیشنز ہیں۔ تو یہ جان کر مجھے بھی حیرانی ہے کہ ان کے شیخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ وہ پرسنالٹیز جن کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ان کو تیار کرنے والا کون ہے، وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ چوتھی ہستی جن کا نام شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ان کو باب الشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے شیخ کے حکم پر کشمیر تشریف لائے اور دین کی تبلیغ شروع کی، اور اتنی تبلیغ کا معیار تھا، اور اپنے شیخ کے حکم پہ تشریف لانے کے بعد اس ذوق شوق سے تبلیغ کی کہ کشمیر کا جو بادشاہ جس کا نام رنچن تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے اخلاق کو، آپ کی تبلیغ کو دیکھتے ہوئے صرف اس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا بلکہ کشمیر کی سب سے پہلی مسجد بھی تعمیر کروائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب شیخ اسٹیٹس کے فیصلے کرتے ہیں تو مرید بھی بادشاہوں کو مسلمان کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ بڑی ہستیاں، اکابر ہستیاں آپ سوچئے کہ جن کا بھی میں نام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جنہوں نے ایڈمائر کیا ہے آپ کے کام کو، جنہوں نے ایک تعریف کی ہے آپ کی، جن میں حضرت غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں،
جن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن میں حضرت بہاؤ الدین ولد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، مولانا روم کے والد۔ آپ سوچیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کتب، جن کی شاعری لوگ پڑھتے ہیں، آج ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، وہ ایڈمائر کر رہے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ورک کو، ان کے کام کو، اور ان کی جو پرسنالٹی ہے جو ڈیولپ کی انہوں نے لوگ آگے، اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں۔ کنکلوژن میں آخر میں بس یہی تھوڑا سا پیغام ہے کہ ٹرو اسکالر کین اونلی بی اے ٹرو صوفی۔ جب تک اسکالر نہیں ہے وہ صوفی نہیں ہے۔ جاہل شخص کبھی صوفیزم میں، درویشی میں نہیں آ سکتا۔ ہم میں سے جو بھی جس سلسلے کے ساتھ جڑا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کا کام اپنے شیخ کے حکم سے وہ کرتا رہے، اس سلسلے میں اپنے شیخ کے حکم سے، کیونکہ شیخ کا بتایا ہوا راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے۔ اور جو بھی سلسلہ، وہ جس بھی سلسلے سے جڑا ہے، اسی لڑی کے ساتھ جڑا رہے، اس کو توڑے بغیر، اس لڑی کو توڑے نہیں، اس کے ساتھ، اس لڑی کے ساتھ ہی چلتا رہے، تب ہی وہ قرب الہی کی منزل میں کامیاب ہوگا، اور تب ہی وہ سالک کہلائے گا۔ وما الا اللہ